میں ہوں عبید قریشی. آپ دیکھ رہے ہیں نامی گرامی ود خبرنامہ. ایڈن مارکی کے آنر، معروف کاروباری شخصیت، KPK میں سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے سید ذوالفقار علی شاہ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے کچھ سوال پوچھتے ہیں. شادی ہالوں کے حوالے سے حکومتی پالیسی پر بات کرتے ہیں. کرونا نے اس کاروبار کو نقصان پہنچایا، اب کیا صورتحال ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں راجہ ساجد صاحب کا اور عبید قریشی صاحب آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا کہ ایڈن مارکی کے حوالے سے میں آپ سے بات کر سکوں. میرا تعلق بیسیکلی پشاور سے ہے اور ایڈن مارکی کا میں جب ادھر 2013 میں شفٹنگ ہوا تھا پشاور سے بیریا ٹاؤن، تو اس وقت میں نے ادھر کافی شادی ہال، ایک ہماری شادی تھی، اس کے لیے ہم شادی ہال چاہیے تھا. میں نے کافی وزٹ کیا تو مجھے کوئی ایسا شادی ہال میں میری دلچسپی پیدا ہوئی، تو میں نے پھر 2018 میں نے ادھر ایڈن مارکی کا افتتاح کیا. شادی ہالوں کے حوالے سے حکومتی پالیسی پر بات کرتے ہیں. کرونا نے اس کاروبار کو نقصان پہنچایا، اب کیا صورتحال ہے؟ سر، کرونا نے جس طرح پورے معاشرے کو ڈیمیج کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے، اس میں سب سے زیادہ ہماری مارکیز اور شادی ہال کو سب سے زیادہ لاس ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے مینیجر صاحبان، ہمارے ویٹر صاحبان، ہمارے کوک صاحبان، ڈیکوریشن والے، کافی نقصان ہوا ہے جن کی ہم نے تنخواہیں یقین مانے جیبوں سے دی ہیں. تو کافی ہمیں ہر مہینے نقصان 2-3 لاکھ 4 لاکھ روپے کا ہر مہینے نقصان ہوتا رہا ہے. اور حتیٰ یہاں تک کہ ہم نے آگے سے قرضے لون لے کے ان کی تنخواہیں ہم نے دی ہیں. تو کرونا نے تو ہمارا شادی ہال کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہے. آگے بس اس سے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. کاروبار میں مشکلات تو آتی رہتی ہیں. کرونا کا عرصہ کیسے گزرا؟ کرونا کا عرصہ کافی ہم نے اسٹرگل کی ہے، کافی محنت کی ہے اور اللہ سے دعائیں بھی کی ہیں کہ یا اللہ یہ کرونا، اللہ اس کو عذاب کو ہم سے ہٹائے تاکہ ہمارا کاروبار چالو ہو. تو نقصان تو کافی کیا ہے لیکن پر امید تھے ہم کہ یار اللہ خیر کرے گا. اللہ خیر کرنے والی ذات ہے رب العالمین. جہاں پہ اور معاملات اللہ حل کر دیتا ہے، یہ معاملات بھی ہم سے ہٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بہت کافی اسٹرگل کی ہے، کافی محنت کی ہے اور باقی ہماری جو امید تھی کہ یار ایک نہ ایک دن وہ دن بھی آ جائے گا کہ کورونا ہٹ جائے گا اور ہمارا کاروبار شروع ہو جائے گا. ہم نے اپنی مارکیٹس کی جو مینٹیننس ہے ہم نے وہ باقاعدہ رکھی ہے، صفائی ستھرائی ہر چیز کا ہم نے خیال رکھا ہے. حال کو ہم نے ڈیمیج نہیں ہونے دیا. اپنے ٹھیک ہے ہمیں نقصان ہوا جو بھی ہوا لیکن ہم نے اپنے کاروبار سے اپنی نظر نہیں ہٹائی. کاروبار پہ فل ہمارا فوکس رہا ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ کرونا ہٹ جائے. اور باقی ہم دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا کاروبار بھی چلے. تو اس میں کافی ہمیں نقصان ہو چکا ہے اب تک. اگر آپ کاروبار نہ کرتے تو کیا سیاست میں حصہ لیتے؟ تو سیاست سے تو میرا ہے شوق تو ہے سیاست سے بھی، کہ اس میں میرے کزن ہیں وہ PTI کے جو ہیں ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کے. میرے دوست کافی ہیں، آئی شوکت علی صاحب MNA ہیں اور میرے سے دوست ہیں جو PTI کے ممبر صوبائی اسمبلی MNAs ہیں. تو ان کے ساتھ کافی میرا میل جول ہے اور دل میں آتا ہے کافی. وہی مجھے کبھی کبھی دعوت دیتے رہتے ہیں کہ شاہ جی آپ بھی سیاست میں آئیں. تو کبھی ہماری بھی وہ ہو جاتا ہے کہ دل میں یہ آتا ہے کہ یار سیاست بھی ایک عبادت ہے. تو اگر خدمت کا موقع ملا، عوام نے اگر ہمیں دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سیاست میں بھی آنے کا ارادہ ہے کہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم عوام کی خدمت اللہ ہم سے لینا چاہے تو انشاءاللہ ضرور اس میں ہم آئیں گے. اور یہ سیاست بھی جو ہے کہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ سچے دل سے ہم آئیں گے انشاءاللہ. اگر انشاءاللہ ارادہ ہے آنے کا سیاست میں. FECHS جناح گارڈن کرنگ ٹاؤن کی انتظامیہ کی کارکردگی سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ سر، میں تو اپنی مارکی کے حوالے سے بات کروں گا. میں تو کافی ان سے مطمئن تھا جو ہماری جو انتظامیہ تھی FECH کی. لیکن اس میں جو ہے نا بعض کافی کام جو ہے نا جو کرنے تھے وہ نہیں ہو پا رہے. جو کہ لوگوں کو پانی کی سہولت، گیس کی سہولت
آگے یعنی بجلی کی سہولت ہر چیز کی جو ہے نا کام کرنا چاہیے تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس انتظامیہ نے وہ ان کاموں پہ فوکس نہیں کیا جو کہ عوام کو چاہیے تھے، جو میجر کام تھے وہ نہیں ہوئے. اور میں مطمئن ہوں جو پیچھے جو انتظامیہ تھی بہرحال عوام کے لیے اگر دیکھا جائے تو عوامی لحاظ سے انہوں نے کام اتنے نہیں کیے جو ان کو کرنے چاہیے. انشاءاللہ میرا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی ارادہ ہے کہ اگر میں اس سوسائٹی میں آ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ عوام کی سچے دل سے خدمت کروں گا. عوام کی گیس کا مسئلہ ہے، ادھر پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، روڈوں کا مسئلہ ہے، روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. صرف مین روڈ بنائے گئے ہیں، آپ اندر جائیں یقین مانیں سب گلیاں جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. کوئی گلی پہ نہیں توجہ دی گئی، کوئی ادھر کوئی اچھی ڈسپینسری نہیں عوام کو دی گئی. یعنی گیس کا ادھر بہت زیادہ مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ جو میجر مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوا، پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری تو یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر مجھے موقع ملا تو میں سب سے پہلے یہ گیس پانی اور بجلی پہ سب سے پہلے اس پہ توجہ دوں گا. باقی انشاءاللہ تعالیٰ ہوتے رہیں گے ساتھ ساتھ کام. میں پشتو میں ایک رحمان بابا کا ایک شعر ہے، اس پہ میں فاقہ کروں گا کہ رحمان بابا کہتا ہے، پشتو میں کہتا ہے کہ اللہ درسرا مل نبی رحمانہ، اللہ درسرا مل نبی رحمانہ کلّہ کر درسروی یک تنہائے. اس کا مطلب رحمان بابا اپنے شاعر میں یہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پوری دنیا اگر آپ کے ساتھ ہونا تو آپ اپنے آپ کو تنہا سمجھیں، اور اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پوری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے نا تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کامیابی دے گا. تو میں بھی اس جذبے کے ساتھ ادھر آیا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ میرے ساتھ ہے. میں نے سچے دل سے عوام کی خدمت کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات مجھے ضرور اس سیاست میں بھی کامیاب کرے گی. جو میرا ارادہ ہے آنے کا انشاءاللہ ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن ارادہ ظاہر کیا ہے تو اللہ سے بس دعا ہے کہ اللہ مجھے اس میں مشن میں بھی کامیابی عطا فرمائے. آمین. جناب شاہ صاحب، ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کا بہت شکریہ، بہت مہربانی.